अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को सिलसिला हदीस में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सही बुखारी की हदीस नंबर 99 और 100 के बारे में। हदीस नंबर 99 की रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इस हदीस मुबारका में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़ क़यामत के बारे में पूछते हैं कि उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से कौन सबसे ज़्यादा बहरावर होगा। जबकि हदीस नंबर 100 के रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल्लास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इस हदीस मुबारका में वो मुसलमानों को गुमराह करने वाले उन अफराद के बारे में बयान फरमाते हैं जिनका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक महफिल में ज़िक्र किया था। तो चलिए आइए चलते हैं अहादीस मुबारका की तरफ और देखते हैं कि रोज़ क़यामत कौन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से सबसे ज़्यादा बहरामंद होगा और वो कौन से लोग होंगे जो उम्मत मुस्लिमा को गुमराही की तरफ लेकर जाएंगे। और फिर इसके बाद अहादीस मुबारका की मुख्तसर वजाहत भी बयान की जाएगी। हदीस नंबर 99 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क़यामत के दिन आपकी सिफारिश से कौन ज़्यादा हिस्सा पाएगा। तो आपने फरमाया, अबू हुरैरा, मुझे यकीन था कि तुझसे पहले कोई मुझसे ये बात नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तुझे हदीस की बड़ी हिर्स है। क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत से सबसे ज़्यादा बहरावर वो शख्स होगा जिसने अपने दिल या खलूस नियत से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। इस हदीस मुबारका में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें हदीस का सबसे बड़ा रावी होने का शर्फ हासिल है, आपने तकरीबन 5347 अहादीस रवायत की। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपना बहुत सा वक्त गुजारते ताकि दीन का इल्म हासिल कर सकें। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, क़यामत के दिन आपकी सिफारिश से कौन ज़्यादा हिस्सा पाएगा। तो उनका सवाल सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, मुझे यकीन था कि तुझसे पहले कोई मुझसे ये बात नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तुझे हदीस की बड़ी हिर्स है। अब देखा जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्हें ये कहना एक तरह से उनकी तारीफ़ ही थी कि इतने बहुत से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के मुकाबले में इल्म हदीस की सबसे ज़्यादा लगन, शौक़ और मोहब्बत जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अंदर देखी तो आपने फरमाया कि तुझे हदीस की बड़ी हिर्स है। असल में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ही गुजारते थे। वो ख़ुद फरमाते हैं कि जब मुसलमान हिजरत करके मदीना आए तो बहुत से सहाबा इकराम दिन भर खेतों में मसरूफ़ रहते, लेकिन मैं पेट की भूख पर सब्र करता और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहता ताकि उनके अक़वाल याद कर सकूं। तो उनका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़ क़यामत शिफ़ाअत के बारे में सवाल करना भी इल्म हदीस की तलब ही थी। खैर, उनकी शफ़ाअत के बारे में पूछे गए सवाल पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत से सबसे ज़्यादा बहरावर वो शख्स होगा जिसने अपने दिल या खलूस नियत से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब इसका मतलब ये है कि जिस शख्स ने भी अपने दिल और खालिस नीयत के साथ अल्लाह को सिर्फ़ एक माबूद, रब और खालिक कायनात माना होगा, ना सिर्फ वो ज़बान से बल्कि दिल से भी इसका इकरार करता होगा, वो रोज़ हशर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत पाएगा। अब अल्लाह को दिल से खुदा या रब मानना से मुराद यही है कि जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तमाम कायनात बनाई है, वही हर तरह की मुश्किल आजमाइश में डालने और उससे निकालने वाला
نفع یا نقصان دینے والا، روزی دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، صحت اور بیماری دینے والا، عزت و ذلت دینے والا، یعنی یہ کہ ہماری زندگی اور اس تمام کائنات پر حکومت کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اسی لیے میری تمام عبادت، میری دعا، میری قربانی، میری ہر طرح کی نظر و نیاز صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے جو خالق حقیقی ہے۔ لہٰذا اللہ کی توحید پر پختہ، خالص اور سچا ایمان ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث مبارکہ سے کیا سیکھا۔ نمبر 1، توحید میں اخلاص، یعنی ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے ہونا چاہیے۔ نمبر 2، شفاعت کا معیار، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سب کو نہیں ملے گی بلکہ صرف ان کو جن کا ایمان خالص ہوگا۔ نمبر 3، دل کی نیت۔ اب دل کی نیت سب سے اہم ہے، مطلب اللہ کے نزدیک ظاہری عمل سے زیادہ نیت اور باطن کی صفائی اہم ہے۔ نمبر 4، علم اور سچائی کی محبت۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث سیکھنے کا شوق تھا، ویسے ہی دین کی علم کی محبت انسان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے قریب لاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں حدیث نمبر 100 کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ دین کے علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے نکال لے، بلکہ اہل علم کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا۔ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں دین کے علم کو اٹھائے جانے اور پھر جاہلوں سے فتویٰ لے کر گمراہی کی طرف جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب دین کا علم اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا کہ انسانوں کے سینوں سے اسے نکال لیا جائے گا، بلکہ اہل علم کی موت کا سبب ہی دینی علم کا خاتمہ ہوگا۔ اب دیکھا جائے تو ہمیں زندگی کے کئی معاملات میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دینی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم علماء یا مفتی صاحبان سے رجوع کرتے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں ان کی تعداد بہت کم، حتیٰ کہ ختم ہی ہو جائے گی، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں دینی علم کے حصول کی محبت اور لگن ہی باقی نہیں رہے گی۔ تو اسی وجہ سے نہ تو وہ دینی علم حاصل کر کے اسے زندہ رکھ سکیں گے اور نہ ہی لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں گے، اور چونکہ مسائل تو ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، تو اس صورت میں وہ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا کر ان سے مسائل پوچھا کریں گے، اور وہ جاہل اس خوشی میں کہ مجھ سے یہ مسئلہ دریافت کیا گیا ہے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دے کے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔ دیکھا جائے تو علماء کا کردار اسلامی تاریخ میں ہمیشہ سے بہت اہم رہا ہے۔ مثال کے طور پر صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں علماء نے دین کی حفاظت و تعلیم میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس کے بعد کے دوروں میں بھی، جیسے عباسی دور، عثمانی دور اور جدید دور میں بھی علماء نے اپنی خدمات جاری رکھی ہیں۔ ہر دور میں اہل علم کا کردار معاشرتی رہنمائی، فتویٰ دینے اور علمی تحقیق میں بہت اہم رہا ہے۔ لہٰذا یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنی موجودہ اور آنے والی نسل کو دینی تعلیم سے ہمکنار کریں تاکہ دینی علم ہمیشہ کی طرح زندہ و جاوید رہے۔ آمین۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث مبارکہ سے کیا اہم باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، علم کی اہمیت۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ علم دین کی کس قدر اہمیت ہے اور اس کے ضیاع کا بھی خطرہ ہے۔ نمبر 2، علماء کی قدر۔ ایسے علماء جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، ان کا وجود امت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے اور ان کے بعد خلا پیدا ہو سکتا ہے۔ نمبر 3،
اس لیے امت کو چاہیے کہ علماء کی تربیت کریں، علم سیکھیں اور سکھائیں تاکہ اس خلا سے بچا جا سکے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ دونوں احادیث مبارکہ ہم سب کے دینی علم میں بہترین اضافے کا ذریعہ ثابت ہوئی ہوں گی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہر دور میں باعمل علماء کا اضافہ فرمائے، آمین، اور ہم سب کو بھی دین اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔